بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بات جاری تھی. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے. واپسی پر آپ نے اتنا منافع شو کیا کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا. ضمناً جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں اور جو معاملات دوران سفر پیش آئے ان کی رپورٹ جو تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا اور آخر کار تمام قریش کے اجتماع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. خطبہ ابو طالب نے پڑھا، ورقہ بن نوفل نے پڑھا، اس کی باتیں ختم ہوئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبوت کے پہلے 15 سال نبوت سے پہلے کیسے بسر کیے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی. یہاں بھی 15 سال کا عمر کا فرق تھا اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی، جوانی کی شادی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے شادی کرنے کی بجائے ایک ایسی عورت کو اس کے ساتھ شادی کو ترجیح دی جو اس سے پہلے 2 خاوند دیکھ چکی تھی اور اس کی اولاد بھی موجود تھی. اس ضمن میں ایک بات آتی ہے کہ مغرب کے مورخین نے ایک الزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ بھی لگایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن سے سوار تھی. آپ نے 11 سے 13 شادیاں کی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے. جہاں بھی اسلام پر یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں کوئی جگہ ملتی ہے. لیکن ان عقل کے اندر سے اگر کوئی پوچھے کہ وقت تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوشیزہ کا انتخاب کرتے، کسی کنواری عورت سے شادی کرتے، اگر نعوذ باللہ من ذالک جنس کا بھوت سوار تھا تو جوانی میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ وہ بڑھاپے میں آ کے سوار ہوا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی کی ہی نہیں. اور ساری کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ماریہ کے وطن سے تھے، باقی ساری اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. قاسم سب سے بڑے تھے اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑ گئی. اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے
بعد آپ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ اور لقب طیب اور طاہر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنس کا مسئلہ تھا تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز شادی سے مانے تھی؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان میں کسی ایک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شامل نہ تھی، بلکہ وہ مسئلہ دین کا تھا، وہ مسئلہ اسلام کا تھا، وہ مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنا پڑی۔ قرآن مجید کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ ایک عورت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ میں اپنا آپ کو پیش کرتی ہوں، کوئی حق مہر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ صرف مجھے اپنی بیوی بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں سے پیغام آتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان وہبت نفسہا، کہ اگر ایک عورت آپ سے مانگتی کچھ نہیں، حق مہر طلب نہیں کرتی، صرف وہ آپ کی رفاقت آپ سے مانگتی کہ آپ میں انکار کرتے، اب پیغمبر اللہ کے حکم کا انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں بھی ہم قرآن گواہی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شادی سے بھاگ رہے ہیں، آپ کو انکار فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا جاتا کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنا پڑتی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا قصہ سورہ احزاب اٹھائیے، یہ آیت بھی اسی صورت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو خطاب کیا، اہل بیت کہا ان کو، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام انسانوں کی مانند نہیں ہو، دنیا کی عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک اسٹیٹس ہے، تمہیں ہم نے ایک مرتبہ عطا کی ہے، لہٰذا تم تقویٰ اختیار کرو، تمہاری زبان میں ایسی لوچ ایسی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی آدمی کے دل میں اگر کوئی بیماری پہلے سے موجود ہے تو اس کو لالچ یا تما پیدا ہو۔ تو اس بات کا اقیمت الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، تم نماز ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اس کے ساتھ کیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار رکھو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح ہار سنگار کر کے عریانی کے عالم میں گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں، اے اہل بیت، اللہ کا تمہارے ساتھ صرف یہ ارادہ ہے کہ تمہیں ہر صورت سے پاک اور صاف رکھے۔ یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں قرآن کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بدبخت لوگ الزام لگانے میں باز نہیں آتے۔ اسی سورہ احزاب کے اندر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی شادی کرنا چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی پھوپھی ذات بہن، سگی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئی، ان کو نکاح کا پیغام دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو ماننے سے انکار تو نہیں کیا، لیکن کچھ تھوڑی سی انہوں نے لیت و لال کی، اس لیے کہ بڑی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، قرآن مجید کو سمجھنے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مجھے اللہ اختیار دیتا ہے، مجھے اپنی شادی کا اللہ نے اختیار دیا ہے، تو کیا یہاں اللہ اور اس کا رسول میرے اوپر کوئی فیصلہ ٹھوک رہے ہیں؟ پیغام پہنچا، حضرت عبداللہ بن جاش ان کے بھائی باوجود تھے، دونوں بہن بھائی سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ کیا تھی؟ ایک طرف ایک غلام ہے، سوکھے اکاز میں بکا ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے خریدا ہے، ایک طرف ہاشمی مطلبی عورت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان ہے، مکہ مکرمہ کی رہنے والی ہے، اتنا اونچا نسب ہے، رنگ ہے، خون ہے، نسل ہے، دوسری طرف ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہی جو زمانہ جاہلیت کے تصورات تھے وہ ذہنوں میں آنا شروع ہو گیا کہ یہ شادی کیسے ہو؟ اب دیکھیے اسلام ایک اصول طے کر رہا تھا۔ اصول کیا تھا کہ اسلام کے اندر اس قسم کے
ہمارا، ہندوستان ہمارا، اور مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، تم کہاں یہ تنگ رہو میں آ کے بیٹھ گئے ہو؟ یہ رنگ، یہ خون، یہ نسل، یہ خطہ زمین، وہ خطہ زمین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اسلام نے اس کو بھی توڑ دیا، یہ آخری بت تھا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترک وطن سنت نبوی ہے، کہ کوئی آدمی وطن کو چمٹا رہے، اگر اسلام کی بات نہیں آتی تو یہ رنگ، یہ زمین، یہ خطہ، یہ نسل، یہ تمہارا حسب اور نسب، یہ کوئی چیز نہیں رکھتی۔ اسلام ان کو کچھ نہیں مانتا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، وہ خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت سے۔ چین میں کوئی مسلمان بیٹھا ہے، وہ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی جاپان میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں، افغانستان میں، سعودی عرب میں، جہاں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے وہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اس نفس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ آدم کی ایک پسلی کاٹ کر ہم نے اماں ہوا کی شکل دی۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ کہاں سے نسب آ گیا؟ کہاں سے نسب آ گیا؟ کہاں سے خو آ گیا؟ کہاں سے خطہ زمین کی باتیں آئیں؟ تو تم سب تو ایک ہو، آدم کی اولاد ہو، تم اماں ہوا کی اولاد ہو سارے کے سارے۔ یہ ہم نے تمہارے جو قبیلے اور گروہ بنا دی ہیں تعارف کے لیے، پہچان ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، یہ تو صرف پہچان ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے معزز انسان کون ہے؟ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فاضلہ خاتون تھی۔ جب یہ پیغام علیہ وسلم کا پہنچا، انکار تو نہیں کیا، لیکن تھوڑے تذبذب میں پڑ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی عامر نفسی، اللہ کے نبی قرآن مجھے اختیار دیتا ہے اپنی مرضی کی شادی کا، ان کے اوپر تعبرکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو یہاں میرے اوپر ایک فیصلہ مسلط کیا جا رہا ہے، یہ ڈکٹیٹرانہ فیصلہ ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، آسمانوں سے وحی آتی ہے، سورہ احقاف ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ بات سرے سے جائز نہیں، روا نہیں، مناسب نہیں اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ انسان کے میرا اختیار کدھر گیا، میری مرضی کدھر گئی؟ اسلام نے مجھے اجازت دی ہے، فرمایا دینے والا بھی اللہ ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ایک فیصلہ آسمانوں میں ہم نے کر دیا، وہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہنچا دیا، تمہارے اختیار کی باتیں ختم ہو گئی۔ اب اس فیصلے کے خلاف تمہارا کوئی ذاتی اختیار باقی نہیں رہا۔ اور ساتھ ایک بڑا تنبیہی جملہ کہہ دیا کہ من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فاضلہ خاتون تھی، سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ کے نبی اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے، تو میری مجال کہاں کے انکار کروں۔ حضرت زید بن حارثہ سے شادی ہو، 1 سال سے زیادہ نہیں چلی، میاں بیوی کی تباہی نہیں ملی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ اسلام قرآن یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ رنگ، یہ خون،
یہ نسل کے رشتے جو تم نے بنا رکھے ہیں اسلام ان کو نہیں مانتا. باقی باتیں دوسری ہیں، وہ معاشرت کی باتیں ہیں کہ کسی کا کسی کے ساتھ مزاج ملتا ہے نہیں ملتا، یہ کیوں نہیں آگے چل سکے. 1 سال گزر گیا، آخر کار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی انی اکرہ الکفر فی الاسلام، کہ حضرت جی میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. جملہ سنیے، مانا کیا ہے؟ اسلام مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں اپنے خاوند کی اطاعت کروں، اس کی وفا شعار بن کے رہوں، لیکن چونکہ میری تربیت حضرت زید سے نہیں ملتی لہذا اسلام کے ہوتے ہوئے میں کفر کو پسند نہیں کرتی، یعنی میں یہ کام کر نہیں سکتی، میری مجبوری ہے. آپ اس کا خدا کوئی حال تلاش کیجیے. لیکن شادی ہو گئی، مہیا کر دیا یہ ثبوت، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا اگر عربی علی جمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج اس کی عملی اور پریکٹیکل تصویر دنیا کے سامنے پیش ہوئی کہ ایک ہاشمی مرتدی مکہ مکرمہ کی رہنے والی جس سے زیادہ افضل والی کوئی نہیں، اس کی شادی غلام کے ساتھ ہو گئی، ثابت کر دیا گیا. تو ایک مسئلہ ہو جس میں سے پتہ نہیں کتنے مسئلے نکلتے ہیں. شادی نہ چل سکی، حضرت زید نہیں رہنا چاہتی، آپ اس کو طلاق دے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میرا حق مہر مجھے واپس کر دے، میں اس کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. اب زید طلاق دینے کے لیے تیار ہو گئے. ادھر سے یہودیوں نے ایک سازش کی، انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم عنہ کے بدن پہ پڑ گئی تھی، لہذا اپنے متبنہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس کو طلاق دے تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں. اور عرب کے رواج میں متبنہ اگر بیوی کو طلاق دے دے اس سے شادی نہیں ہو سکتی. زمانہ جاہلیت کا رواج یہ کہتا ہے کہ جیسے سگے بیٹے کی بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ سگے بیٹے کا والد شادی نہیں کر سکتا، آپ اس کو طلاق دے دے. تو اسی طرح عرب کے معاشرے کے اندر یہ بات تھی کہ اگر متبنہ منہ بولا بیٹا کسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کا منہ بولا باپ جو ہے اس بچی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا یا اس بیوی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. اب یہ مسئلہ بھی تھا اپنی جگہ پر، لیکن جو بات سازش کے طور پر مشہور کی گئی وہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے فریفتہ ہو گئے، لہذا اپنے بیٹے کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں. لیکن قرآن ہمیں کچھ اور کہتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا کہ ہرگز اپنی بیوی کو طلاق مت دینا، اس لیے کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو یہ یہودیوں کی سازش کامیاب ہو جائے گی. کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے واللہ مبدی ما تخفی، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، جس پہ آپ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ تو اس کو نمایاں کرے گا، اللہ تو اس کو نکالے گا. اور ہوا یہی کہ آخر کار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق مہر ایک باغ انہوں نے دیا تھا وہ واپس مل گیا. اس کے علاوہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کچھ اور مال بھی دیا. یہاں سے ایک قانون نکلا خلا کا کہ اگر مرد طلاق نہ دینا چاہے اور طلاق لینا چاہے تو اس کا طریقہ کار ہے خلا، یعنی جس طلاق کی انیشیٹو جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہو اس کو خلا کہتے ہیں. طلاق مرد ہی دیتا ہے لیکن عورت خاوند کو اس بات پر راضی کرتی ہے، حق مہر واپس کرتی ہے، کچھ اور مال دینا پڑے. ایک اسلام نے یہاں سے اصول یہ پیدا کیا کہ نہیں جی مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کو طلاق لینے کا حق حاصل ہے خلا کی صورت میں. طلاق ہو گئی. اب وہی مسئلہ پھیل گیا مدینہ طیبہ کے بازاروں میں کہ ہم نہ کہتے تھے یہ ماجرا ہے، ہم نہ کہتے تھے یہ معاملہ ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رواج کے مطابق حضرت زینب سے شادی بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو توڑ دیا. فرمایا فلما قضى زید مطرا زوجنا، کہا کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا. یہ بدبخت کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے فریفتہ ہو گئے تھے، آپ تو انکار کر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ زید کو طلاق مت دینا. یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک وسلم پر جن سوار تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شادی سے بھاگ رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے آسمانوں پہ شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک حضرت
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں نہیں کی۔ اس کے بعد مسئلہ دین کا تھا، اسلام کا تھا، اللہ کے حکم کا تھا، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے رہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاوند ابو سلمہ فوت ہو گئے، ان کی عدت پوری ہونے والی تھی، ایک آدھ دن باقی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، جا کے ام سلمہ کو پیغام دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں حضرت جی میں تو کوئی جوان عورت نہیں ہوں، کوئی میرے اندر چار باقی نہیں رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ام سلمہ میری عمر بھی تو 1.5 عمر ہے، میں کون سا نوجوان ہوں؟ عرض کیا میں بڑی غریب عورت ہوں، بڑی مسکین ہوں، میرے پاس کچھ نہیں جس سے میں آپ کی خدمت کر سکوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور جملہ کہا کہ اللہم ابتنی مسکینا، اللہم احیینی مسکینا، اللہم واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، یا اللہ مسکینوں میں میری موت ہو، یا اللہ قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا اٹھنا ہو۔ فرمایا کہ میں تو مسکینوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں لاجواب ہو۔ تیسری بات عرض کی کہ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے آرام میں خلل ڈالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں سے محبت ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے حکم آیا، ایک جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن عورت نہیں مانتی، وہ کہتی ہے بھاگتی ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن حضرت ابو سلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی کی عزیز ترین متاع گم ہو جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ اس چیز کو لوٹا دیتا ہے یا اس کا نعمت بدل عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے خاوند نے آ کے یہ مسئلہ بتایا، اب مجھے اپنے خاوند سے بڑی محبت، بہت پیار تھا، میں سمجھتی تھی دنیا میں میرے خاوند جیسا کوئی خاوند موجود نہیں ہے، لیکن جب میرا پیارا خاوند دنیا سے اٹھ گیا تو میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون واذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ چیخ پکار نہیں کرتے، رونا تشریعت کا تقاضا ہے، ہاں وہ نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ انا للہ ہے، اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی ہوئی تھی، میں نے یہ پڑھنا شروع کر دی۔ اب میرے وہم و گمان اور تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ میرے خاوند سے بہتر خاوند دنیا کے اندر کوئی موجود ہے۔ میں یہ پڑھتی رہی تو جب عدت کے آخری 1-2 دن رہ گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے میرے پاس آئے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دراصل یہ میری اس دعا کا اعجاز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ نعم البدل عطا فرماتا ہے، تو اب خود یہاں چل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی شادیوں کے بارے میں 11 سے 13 تک میں نے صرف آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں۔ میں الحمدللہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہر شادی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر جنس کا مسئلہ ہوتا تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم 25 سال کی نوجوانی میں 40 سال کی ایسی عمر سے شادی کر رہے ہیں جو 1.5 عمر ہے، 2 خاوند پہلے دیکھ چکی ہے، لہذا ان بدبختوں کے اعتراض کی طرف کبھی نہ جائیے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنس کا پرابلم ہے۔ آپ یہاں پہنچی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد 15 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بسا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں قرآن مجید نے کیا کہا؟ میں نے پچھلی دفعہ عالم عرض کیا تھا قسمیں کھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ وہ یتیمی جس طرح پناہ دی، اور ہم نے آپ کو کیا پایا؟ ہم نے آپ کو مسکین پایا، اور ہم نے کیا کیا؟ آپ کو غنی کر دیا، وسطنا آپ کو غنی کر دیا۔ یہ ہے آپ کا غنی ہونا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ
جو مکہ مکرمہ کے اندر سب سے زیادہ دولت والی خاتون تھیں، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں طرف گرد گرد دیکھا، ظلم کی ایک بستی تھی، غریبوں مسکینوں کے ساتھ، غلاموں لونیوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں سے زیادہ بدتر سلوک ہوتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان خیالات میں کھو گئے کہ اس انسانیت کو اس ظلم سے کیسے نکالنا ہے. یہ جو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بن گئے ہیں، ایک عمراء کا طبقہ ہے، ایک غریبوں کا طبقہ ہے، مسکینوں کا طبقہ ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں. ان لوگوں کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. یہ انسانوں کی درماندہ قوم جو ہے، اس کو کس طرح سے سیدھے راستے پہ لایا جا سکتا ہے؟ یہ مشرکین مکہ، یہ سرداران مکہ، ان کو سیدھی راہ کیسے دکھائی جا سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امراض اس تفکیر میں کھو گئے. لیکن ساتھ ساتھ وہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ کو دولت ملی تھی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی. فرمایا یہ جہاں آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں، آپ کو اس کا پورے کا پورا اختیار ہے. یہ نہیں ہوا شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، میرے قافلے تو سلامت رہیں گے، میری تجارت باہر رہے گی، میری دولت کی تجوریاں باقی رہیں گی. نہیں، جس طریقے سے یہ شادی ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دولت میں تصرف کا پورا اختیار دیا. اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت کہاں خرچ ہوئی. اس کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخاری شریف کی یہ ایک روایت ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی. یہ باتیں ابھی کریں گے پھر کہ 15 سال کیسے بسر ہوئے، کس طرح رسول وسلم غار حرا میں جاتے رہے، وہاں جا کے کیا رسول وسلم غور و خوض کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، یہ باتیں ابھی آئیں گی. لیکن یہ دولت 15 سال میں نبوت ملنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں خرچ کی؟ چونکہ اس کا لنک ہے اس نبوت کے واقعے کے ساتھ. جہاں وسلم ڈرے ہوئے گھر تشریف لائے، فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے. کون تھا مونس دمساس؟ وہ عورت کی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اللہ کی ذات کے علاوہ، تو اس وقت ایک مونس دمساس تھی، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب وہی آئی، فرشتے نے آپ کو بھیجا زور سے 3 دفعہ، اقرا پڑھو. مانا بیکار، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، مجھے ایک سطر بھی نہیں، ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا. فرشتے نے پھر پکڑ لیا، زور سے بھیجا، کہا کہ اقرا مانا بیکار، میں نہیں پڑھ سکتا، نہ قلم لے کے لکھ سکتا ہوں، نہ کوئی میں سامنے کتاب رکھ کے اس کو پڑھ سکتا ہوں. تیسری دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھیجا گیا. اس کے بعد کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وحی کہ یہ سارے کے سارے الفاظ جاری ہو گئے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے دوستو، امی. اللہم صلی علی النبی الامی، یہ درود شریف کے الفاظ ہیں. یہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص نہیں ہے. کوئی دوستوں کو بات ہی نہیں سمجھا. یہ امی لقب ہی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. خدا نے خود کہا کہ آپ کو امی. کسی استاد کے سامنے یوں زانو تلمذ وسلم نے طے نہیں کیے، ورنہ لوگ کہتے جی وہاں سے یہ علم حاصل کیا، وہاں سے علم حاصل کیا، براہ راست آسمانوں سے. اب ڈر اور خوف تو ضرور تھا. کانپتے ہوئے گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے یہ ماجرا بیان کیا، فرمایا کہ زملونی زملونی. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کثرونی، مجھے چادر اڑا دو. وہ کمبل ہوتا ہے سیاہ پشم کا بنا ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے چادر تو ڈال دی، کمبل تو ڈال دیا، لیکن پیغام کیا آیا کہ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. جو چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، ہم لیٹنے تو نہیں دیں گے آپ کو. یہ پیغام اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ گھر جا کے سو جائیں، آپ ڈرنے لگ جائیں. وہ یہ ڈر ڈور کے مسئلے نہیں ہیں. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا، یا ایھا المدثر قم فانذر. کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے جا کے، یہ کام آپ کو کرنا ہے. لیکن بات عرض کرنے کی آخری یہ تھی کہ اس موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہی کہ مجھے تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مجھے خوف آتا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے خامن، ہرگز نہیں. آپ کو جان کے لالے کیوں پڑے ہیں کہ آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے کہ قسم کھا کے یہ کہا کہ کلا
واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ کبھی اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لا تصل الرحم، کہ آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ سے رشتے داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں. اور جو آدمی صلہ رحمی کرے، جو آدمی پیار محبت بانٹے لوگوں کے اندر، رشتے داروں کے اندر یہ کام کرے، تو اس کو بھلا کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کا کوئی آسرا نہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، آپ تو ان کا سہارا بنتے ہیں. غریبوں مسکینوں کے کام آنے والا انسان، اس کو کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو آدمی غریب ہوتا ہے، کنگال ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، آپ اس کو اتنا مال دیتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہو. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِيَ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مدد کرتے ہیں حق کی باتوں پر. جو انسان مارا ہوا ہے ظلم کا، جو پسا ہوا مزدور ہے، جو سب سے زیادہ دنیا کا ذلیل انسان ہے، آپ تو اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی تہی دستوں کا بندوبست فرماتے ہیں، درماندوں کے کام آتے ہیں. اور آپ کو بھلا کون؟ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور یہ جو کہا کہ تقسب المعدوم، ذرا اس کے اوپر ایک لمحہ رک کر دیکھیں. یقین کیجئے کہ 40 سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال ان 15 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسکین طبقوں میں تقسیم کر دیا. یہ ہے وہ سیرت خالص جو بخاری شریف میں بیان ہوئی کہ آپ کا کام کیا ہے؟ انک لا تصل الرحم، آپ تو رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، کبھی کسی سے برا سلوک زندگی میں آپ نے نہیں کیا. آپ درماندہ کمزور طبقے کے کام آتے ہیں. اب آ جائیں ذرا حالی مرحوم کی طرف. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، ضعیفوں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، وہ اپنے پرائے کا گھر کرنے والا. آپ اندازہ تو لگائیں ذرا کہ یہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. ان 15 سالوں میں 25 سال سے لے کر 40 سال نبوت ملنے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ نقش ہے کہ آپ غریبوں کے کام آتے رہے، مہمانوں کی مہمانی کرتے رہے. جو بھی کوئی آدمی دروازے پہ آ جاتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی راہوں میں صرف کر دی. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. کر دیا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کا نام تھا برکہ، کہ آپ شادی کر لیں. اور صحابہ کو آپ نے کہا کہ کوئی آدمی جنت والی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، سب خاموش رہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں. یہ عجیب اتفاق ہے تاریخ کا کہ حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور برکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی ماں تھی. لیکن ان دونوں کی شادی ہوئی اور اس شادی سے حضرت زید پیدا ہوئے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے. صدقہ بکرے کا ہو تو کیا بکرے کی بجائے مجوزہ پیسے دے دیں؟ صدقہ میں بکرا بھی دیا جا سکتا ہے، گوشت کچا بھی دیا جا سکتا ہے، زندہ بھی دیا جا سکتا ہے، پکا کر کھلایا بھی جا سکتا ہے. یعنی اللہ کے لیے جو چیز آپ دیتے ہیں اس میں ہر چیز جائز ہے، خواہ پیسے ہوں پیسے بھی جائز ہیں. دوسرا سوال، اگر کچھ پیسے مسجد کے لیے رکھے ہوں اور کسی ضرورت مند بیوہ کو دے دیں، اسلام کی روشنی میں بیان کریں. دیکھیے مسجد پر صدقہ نہیں لگتا، زکوٰۃ نہیں لگتی. مسجد کو پیسے جو دینے ہیں وہ اپنے پلے سے دینے ہیں. اگر واقعتاً آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی بیوہ زیادہ ضرورت مند حاجت مند تھی تو اس وقت آپ نے وہ پیسے اگر بیوہ کو دے دیے ہیں تو بہتر بعد میں مسجد کے لیے بھی وہ پیسے جو آپ نے طے کیے ہیں وہ دے دینے چاہیے. مسجد کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر دوران نماز ریح کی حاجت پیش آئے اور انسان اس کو روکنے پر قادر ہو تو کیا اسے روکا جا سکتا ہے یہ نماز کو توڑ کر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہو؟ یہ ہر آدمی کا ذاتی انفرادی مسئلہ ہے کہ اگر نماز آپ نے شروع کی اور ریح کا مسئلہ شروع ہو گیا تو 4 فرض آپ اسی چکر میں، یہ 4 رکعتیں اسی چکر میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز کی طرف تو آدمی کی توجہ کم ہو جائے گی. ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ توڑ کر نیا وضو کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ. اور اصل میں نماز کو کیا کہا؟ پورا تو ہے نہیں فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا سرور ہے. یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹالنے والا مسئلہ کہ چلو جس طرح بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آدمی آخری رکعت میں ہے، اتحیات میں ہے اور وہ کنٹرول کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات میں محسوس نہیں کرتا. اگر جمعہ کی پہلی 4 رکعتیں ادا نہ کی جا سکے تو کیا فرائض کے بعد ادا کرنا ہوگی؟ 2 رکعتیں ضروری ہیں.
وہ جو ہے وہ جمعے کے بعد بھی ہم پڑھ لینی چاہیے. باقی سوالات کے جواب دوست مجھ سے بعد نہیں لے رہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.